اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التحریم کی پہلی آیت کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور ہم نے پچھلے لیکچر میں پہلے حصے کے الفاظ پر تفصیل سے بات مکمل کر لی تھی۔ آج ہم اس پہلے حصے کے مختلف حصے کر کے ان حصوں کو جوڑ کر پھر مکمل طور پہ جملہ بناتے ہیں جی۔ تو پچھلے سبق کو میں ریوائز نہیں کروں گا، امید کرتا ہوں کہ اس حصے میں استعمال ہونے والے اسماء، افعال اور حروف جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اس کو ہم تین حصوں کے تحت اینالائز کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا یا ایھا النبی، دوسرا حصہ ہوگا لما تحرم، اور تیسرا حصہ ہوگا ما احل اللہ لک۔ تو چلتے ہیں جی یا ایھا النبی پہلے حصے کی طرف۔ یا ایھا النبی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یا حرف ندا، ایو اسم، ہا حرف اور النبی اسم کا مجموعہ ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یا جو ہے یہ تو حرف ندا، جیسے میں نے کہا، یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے۔ ادعو فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، دال عین واو حروف مادہ، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، دعوا یدعو، اور پھر غیر صحیح فعل ہونے کی وجہ سے، ناقص ہونے کی وجہ سے، ناقص کے قواعد کے اطلاق کے بعد یہ بنتا ہے دعا یدعو۔ دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا، پکارنا، اور پھر یدعو سے واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے ادعو۔ تو یہ ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے جی یا حرف ندا، اور ادعو چونکہ فعل مضارع کے پہلے اور چوتھے لفظ کے علاوہ ہے، لہٰذا اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، اور یہ فعل مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جس کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے۔ یعنی فعل مضارع کی گردان میں 5 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ 13واں صیغہ ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ انا ہے، ضمیر مرفوع متصل مستتر، چھپی ہوئی ضمیر ہے اس میں۔ تو ادعو یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے ایو۔ ایو جو ہے یہ گرامر والوں کے نزدیک اصل میں منادہ ہوتا ہے، یہ اصلاً منادہ ہوتا ہے، اور یہ منادہ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے، مبنی بر ضم ہے، یعنی پیش اس پہ آ رہی ہے تو یہ پیش کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، تو گویا یہ مبنی بر ضم ہے، لیکن محلاً یہ منصوب ہے۔ محلاً منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے ہم نے مفعول بنانا ہے ادعو فعل کے لیے۔ اس میں بات میں ابھی کرتا ہوں آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایو گرامر والوں کے نزدیک اصل میں یہ منادہ ہے، اور ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، اور ایو جو ہے چونکہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس کے مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے عوض میں یہ ہا جو ہے حرف تنبیہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب جو ہا کے بعد الف لام والا اسم آ رہا ہے، یعنی ایو ہا کے بعد جو الف لام والا اسم آ رہا ہے جسے ہم منادہ کہتے ہیں، ہم نے لسان القرآن کورس میں آسانی کی خاطر یہ پڑھا تھا کہ یا حرف ندا ہے اور الف لام والا اسم جو ہے یہ منادہ ہے، اور اگر منادہ الف لام والا مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایو ہا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آسان طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن اب چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے لیے بیان کر دوں، تو اس لیے یہ ساری تفصیل میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں۔ تو ایو ہا کے بعد جو ال والا اسم ہے، اس کو گرامر والے جو ہیں یا تو بدل بناتے ہیں یا پھر اس کو صفت بناتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ صفت کا دوسرا نام جو ہے وہ نعت بھی ہے۔ تو گرامر کی اکثر کتابوں میں آپ کو نعت بھی لکھا ہوا ملے گا، تو کہیں کنفیوژن نہ ہو اس لیے میں نے یہ ذکر کر دیا ہے۔ تو گرامر والے جو ہیں یا تو الف لام والے اس اسم کو بدل بناتے ہیں یا پھر صفت بناتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ اسے بدل بناتے ہیں تو ایو کو وہ مبدل منہو قرار دیں گے، اور اگر اسے صفت بناتے ہیں یا نعت بناتے ہیں تو پھر وہ ایو کو منعوت یا موصوف قرار دیں گے۔ اب یہ بدل کب قرار دیتے ہیں اور نعت یا صفت کب قرار دیتے ہیں، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر الف لام والا اسم جامد ہو، جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد گرامر والوں کے نزدیک ایسا اسم ہوتا ہے جو نہ تو کسی اسم سے نکلا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اسم نکلتے ہیں، جیسے رجل ایک جامد ہے، ولد جامد لفظ ہے۔ تو اگر اسم جامد ہو تو پھر وہ بدل قرار دیتے ہیں، اور اگر اسم مشتق ہو یعنی ڈیرائیوڈ ہو، مشتق، اور مشتق میں خاص طور پہ صفت بن سکتا ہو،
تو پھر وہ اس کو صفت ہی قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر النبی جو ہے وہ مشتق ہے، یعنی نبی فعیل کے وزن پہ مشتق ہے، لہٰذا اس کو وہ نعت یا صفت ہی قرار دیں گے۔ تو یہ ایک فرق ہے، کچھ لوگ یہ فرق کرتے ہیں، کچھ لوگ فرق نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر جگہ ہی نعت قرار دے دیتے ہیں، یعنی صفت ہی قرار دے دیتے ہیں، وہ بدل قرار نہیں دیتے۔ اچھا، کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا کئی لوگ جو ہیں وہ عطف بیاں بھی لکھتے ہیں۔ تو عطف بیاں کیا ہے؟ عطف بیاں اور بدل یہ تقریباً قریب کے لفظ ہیں، اس وقت میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، یعنی اگر کہیں عطف بیان لکھا ہو تو آپ سمجھیے بدل اور عطف بیان تقریباً قریب المعنی ہیں، اور نعت جو ہے جیسے میں صفت کہہ رہا ہوں، صفت کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، وہ دوسری چیز ہے۔ تو دو آراء آپ کو یہاں پر مل جائیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ بات تفصیل سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو یا ایھا النبی، اب میں کھل کے ترکیب اس کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ایو منادہ ہے اور موصوف ہے، ہا حرف تنبیہ ہے اور النبی صفت ہے۔ موصوف صفت مل کر یہ منادہ بن رہے ہیں، اور منادہ جو ہے یہ قائم مقام مفعول بہ کے ہے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی ترکیب آئے گی اس طرز کی، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ پکچر آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، جو کہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل بفاعل، ایو مبدل منہ او موصوف، ہا حرف تنبیہ، ال والا اسم جو ہے یا بدل بنے گا یا صفہ بنے گا، اور پھر مبدل منہ اور بدل مل کر منادہ بن جائیں گے، یا موصوف اور صفہ مل کر منادہ بن جائیں گے، اور منادہ جو ہے یہ قائم مقام مفعول بہ کے ہوگا، اور پھر یہ فعل، فاعل اور مفعول بہ ان تینوں سے مل کر جو جملہ فعلیہ بن رہا ہے اس کو ندا قرار دیا جائے گا، گرامر والے اس کو ندا قرار دیتے ہیں، اور جو آگے ذکر کیا جا رہا ہوگا نا اس کو وہ جواب ندا کہیں گے۔ تو یہ ندا اور جواب ندا والی پوری پکچر آپ کے سامنے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ پہلا حصہ جو تھا پہلے حصے کا یا ایھا النبی، یہ ہم نے انالائز کر لیا۔ آگے ہے جی لما تحرمو، اس میں لام جو ہے یہ لام جارہ ہے، اور ما جو ہے ما استفہامیہ ہے۔ اچھا، ما استفہامیہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ما موصولہ اور ما استفہامیہ میں فرق اسی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ ما استفہامیہ کے ساتھ جب حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں تو ما استفہامیہ کا الف جو ہے نہ لکھنے میں آتا ہے نہ بولنے میں آتا ہے۔ اگر یہ ما موصولہ ہوتا تو پھر یہ الف کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا، تو یہ ما استفہامیہ ہے۔ اور ما استفہامیہ چونکہ اسم ہوتا ہے، واحد مثنیٰ جمع تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، مرفوع منصوب مجرور ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، یعنی مبنی ہوتا ہے۔ تو لما یہ جار مجرور، اور جار مجرور آپ جانتے ہیں متعلق ہوتا ہے، تو متعلق کس کے دیکھتے ہیں آگے ہے جی تحرمو۔ تحرمو اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی کہ علامت مضارع پیش والی ہو تو جو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں ان میں سے یہ باب تفعیل ہے۔ تو ہا را میم حرما یحرمو فعل فاعل، اور فاعل جو ہے انتا ضمیر مستتر جو پوشیدہ چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ اب تحرمو فعل فاعل اور لما متعلق مقدم، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب ندا بن رہا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یا ایھا النبی ندا لما تحرمو، یہ جواب ندا ہو گیا۔ اب جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے ما احل اللہ لکا۔ ابھی ذرا ما کو ہم چھوڑ دیں، احل اللہ لکا اس کو انالائز کرتے ہیں۔ احلہ اس میں ہم نے بات کر لی تھی کہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی کی گردان کے یہ صیغہ نمبر 1 اور 4 سے ہے، لہٰذا اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ تو آگے ہمیں اس میں جلالہ مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور لکا جار مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا احلہ کے، اور احلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب رہ گیا جی ما۔ اب یہ ما جو ہے اس کو میں موصولہ بناؤں گا، اور پھر میں اس کو لما تحرمو اور احل اللہ لکا ان کے درمیان میں رکھ کر دونوں کو جوڑ دوں گا۔ جب یہ دونوں جڑیں گے تو احل اللہ لکا ما موصولہ کے لیے صلۃ الموصول بن جائے گا، اور موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر لما تحرمو والا جملہ جو ہے اس میں تحرمو فعل کے لیے مفعول بہ بن جائے گا، اور جب یہ مفعول بہ بنے گا تو اس کو ہم
ما کو یہاں پر محلن منصوب کہیں گے، کیونکہ ما اسم موصول جو ہے یہ بھی مبنی ہوتا ہے، مرفوع بھی اسی طرح ہوتا ہے، منصوب بھی اسی طرح ہوتا ہے، مجرور بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ ہم اسے جوڑ رہے ہیں لما تحرمو کے ساتھ اور تحرمو کے لیے مفعول بھی بنا رہے ہیں، لہٰذا اسے ہمیں محلن منصوب ماننا ہوگا، اور یوں ہمارا پہلا حصہ جو ہے یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک مکمل ہو جائے گا۔ تو ٹرانسلیشن کی طرف آئیں تو بہت ایزی ہے جی، یا ایہا النبی، اے نبی، لما تحرم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں، آپ کیوں حرام کرتے ہیں، کس چیز کو حرام کرتے ہیں؟ آگے مفعول چاہیے نا، تو وہ آ رہا ہے ما احل اللہ لک، اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کا صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، اور صلۃ الموصول میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ عائد جو ہے وہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو احل اللہ لک میں ہمیں کوئی ایسی ضمیر نہیں مل رہی جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ ضمیر ہم محذوف مانیں گے، کیونکہ مفعول کی ضمیر جو ہے وہ حذف کی جا سکتی ہے صلۃ الموصول میں۔ تو اصل میں یہ تھا ما احلہ اللہ لک، یعنی وہ چیز جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ تفصیل کے ساتھ الحمدللہ گرامیٹیکلی ہمارا انالائز ہو گیا۔ اب اگر ہم تھوڑی سی کوشش اور کریں تو پہلی آیت ہم پوری گرامیٹیکلی آج کے لیکچر میں انالائز کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا، تبتغی مرضات ازواجک، اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ اس میں پہلا لفظ ہے تبتغی، تبتغی یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، مجہول ہو نہیں سکتا کیونکہ مجہول میں علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے۔ اب علامت مضارع تا نظر آ رہی ہے، تو تا جو ہے یہ یا تو واحد مؤنث غائب کے صیغے میں ہوتی ہے یا پھر واحد مذکر حاضر کے صیغے میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال تبتغی فعل مضارع معروف، با، غین اور یا اس کے حروف مادہ ہیں۔ اگر حروف مادہ کو دیکھا جائے تو غیر صحیح فعل، خان صاحب کی ڈکشنری کنسلٹ کریں گے اب ہم۔ خان صاحب با، غین یا حروف مادہ کے تحت اسے باب افتعال میں ذکر کر رہے ہیں، ابتغی یبتغی ابتغاین اصلی، اور پھر ابتغا یبتغی ابتغاءن استعمالی۔ معنی اس کے لکھ رہے ہیں اہتمام سے چاہنا، جستجو کرنا، اور آیت کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے سورہ المومنون کا۔ تو تبتغی اس کے بارے میں بات واضح ہو گئی ہے، جوڑتے وقت انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا کہ صیغہ کون سا ہے۔ آگے ہے جی مرضات۔ خان صاحب نے را، ضاد اور واو حروف مادہ کے تحت ذکر کیا جی، باب سین سے بتا رہے ہیں رضیوا یرضو رضون اصلی، اور تبدیلی کے بعد رضیہ یرضا رضن او مرضاتن۔ تو مرضاتن کو یہ ایز اے مصدر ذکر کر رہے ہیں، معنی ہے کسی سے راضی ہونا، اور پھر مزید ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ اس معنی میں عموماً ان کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ مردات کا لفظ جو اگر ہم الیاقوت المرجان میں دیکھیں تو لکھ رہے ہیں کہ اس کے معنی ہیں جی رضا کے، مصدر میمی ہے اور ناقص واوی ہی ہے را، ضاد اور واو حروف مادہ سے۔ تو مرضات یہ مصدر ہے، مصدر میمی ہے، رضا اس کے معنی ہے، اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا یہ جمع سالم مؤنث نہیں ہے، کہیں آپ اسے آت کی آواز سے جو ہے وہ مکس کر رہے ہوں، تو ہر آت کی آواز جو ہے وہ جمع سالم مؤنث کی آواز نہیں ہوتی۔ اگلا لفظ ہے جی ازواج۔ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کے معنی جو ہیں وہ اسپاؤس کے کیے جاتے ہیں۔ ازواج چونکہ اسم ہے، افعال کے وزن پہ یہ جمع مکسر ہے، اور اسم کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے کاف، تو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے ہم جانتے ہیں وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، تو ایک کاف جو ہے ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر اگر ہم جملہ بنائیں تو تبتغی فعل آ گیا۔ اب چوتھا صیغہ یہ ہو نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آگے کوئی ہمیں مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا جسے ہم اس کا فاعل بنا دیں، اور دوسرے اس کی ضمیر اگر ہیا مانے تو ہمیں پیچھے لوٹانی پڑے گی جو کہیں بھی نہیں لوٹ رہی۔ تو یہ تبتغی جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل انت ہے، ضمیر مستتر مرفوع۔ تو تبتغی لفظی ترجمہ ہوگا تم چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ وہ مفعول ہوگا، منصوب ہوگا، تو وہ ہے جی مرضات ازواجکا۔ اب مرضات یہ منصوب اس لیے کہ مفعول بن رہا ہے، اور الف لام اور تنوین اس پہ اس لیے نہیں ہے کہ مضاف بن رہا ہے، تو یہ مضاف ہے، اور ازواجکا یہ فردر مرکب اضافی ہے، تو گویا یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، مرضات ازواجکا یعنی اپنی بیویوں کی رضا۔
تو تبتغی مرضات ازواجکا فعل فاعل اور مفعول بھی بن گیا. لفظی ترجمہ ہوگا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. اور اس آیت کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے واللہ غفور الرحیم. واو اس میں حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ، غفور اسم، رحیم اسم. اللہ مرفوع ہے، معرفہ ہے، مبتدا بنا دیں گے. غفور اس کی خبر نمبر 1 ہو جائے گی، رحیم خبر نمبر 2 ہو جائے گی، اور یوں اللہ اس میں جلالہ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. ترجمہ بہت آسان ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو 3 حصے ہم نے کیے ہیں، ان تینوں حصوں کو ہم آپس میں کیسے جوڑیں گے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے محمود صافی صاحب کی ورکنگ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو دیکھتے ہیں جی محمود صافی صاحب نے ان تینوں حصوں کو کیسے جوڑا ہے. محمود صافی صاحب کی ورکنگ کا اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں انہوں نے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی جو جملہ ہے الندا والا جملہ، یہ لا محلہ لہا ابتدائیہ ہے، یعنی جملہ ابتدائیہ ہو گیا. جملہ تحرم والا لا محلہ لہا جواب الندا ہے، بالکل صحیح ہے، ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے. احل اللہ لا محلہ لہا صلۃ الموصول ما ہے، ہم نے بھی ایسے کیا ہے. تبتغی اس کو وہ کہہ رہے ہیں فی محل نصب حال ہے تحرمو کے فائل سے. گویا یہ تبتغی والا جملہ جو ہے یہ انہوں نے حال کے طور پہ لیا ہے، اور اس کا ذوالحال کون ہے؟ وہ تحرمو میں جو انتا فائل ہے اس سے یہ حال ہے. اور واللہ غفور رحیم میں واو کو استنافیہ مان کے انہوں نے جملہ لا محلہ لہا استنافیہ قرار دے دیا ہے. مزید باتیں بھی کچھ لکھ رہے ہیں. مثلا اللہ غفور والے جملے کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں یجوز ان تکون فی محل نصب حالن، کہ یہ محل منصوب حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی واو کو حالیہ مان لیں. اور جو احل اللہ والا جملہ ہے اس میں وہ جو رائے دے رہے ہیں وہ یہ کہ او فی محل نصب نعت لما، یعنی ماں کی یہ صفت وہ قرار دے رہے ہیں. یہاں پہ ایک بس بات جو ہے نوٹ کرتے جائیے کہ گرامر والے ماں کو ماں موصوفہ بھی قرار دیتے ہیں. تو ماں کو ہم نے موصولہ مانا ہے، تو ماں اگر موصوفہ ہو جائے تو پھر احل اللہ جو ہے یہ جملہ یہ صفت بن جائے گا ماں موصوفہ کے لیے. لیکن زیادہ آسان بات یہی ہے کہ ہم ماں کو موصولہ قرار دیں اور صلۃ الموصول کے ساتھ جوڑ کر جملے کا حصہ بنا دیں. تو الحمدللہ جی ہماری پہلی آیت سورۃ التحریم کی 2 لیکچرز میں مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم آیت نمبر 2 کے گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگے. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.